عمل کا معاملہ کیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو، آپ چاہتے نہیں چاہتے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نیکی کر لیں؟ کون نہیں چاہے گا؟ امام نے کہا اگر تم قدرت نہیں رکھتے کیا کرو، نیکی ہم تک پہنچ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ظہور کے لیے ہے کہ جب اللہ کا نور اس وقت پورا ہوگا کہ جب ہمارے قائم کا ظہور ہو جائے گا۔ خود یہ جو نور کا لفظ ہے، ویسے تو ہر امام کے لیے نور کا لفظ ہے، لیکن یہ خاص الخاص ایک آیت میں مولا امام زمانہ کے لیے بھی یوں استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنها کوکب دري یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نور علی نور۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، ایک نور کے بعد دوسرا نور۔ اللہم صل محمد وعلی محمد۔ یعنی واقعاً اگر آج کوئی بہت بڑے سے بڑا عالم بھی ہو نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا نور میرے پاس ہے، وہ ہمیں امام زمان السلام کی طرف ہدایت کر سکتے ہیں، متوجہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا جو نور ہے وہ فقط حضرت حجت کے پاس ہے۔ لا نور الا عنده، نور ہوگا ہی نہیں مگر یہ کہ اس کے پاس، بس ختم۔ تو یہاں پر بھی خاص خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے حضرت حجت کو نور کہا، اور اس آیت میں بھی خاص نور کہا گیا۔ اچھا یہ نور کہاں پر ہے؟ اگلی آیت وہ یہ کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ نور ان گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بالکل اگلی آیت پڑھی میں نے، وہ جو صادق علیہ محمد کے پاس ایک صاحب تشریف فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ اللہ کا نور جن گھروں میں، کن کی بات ہو رہی ہے؟ ماننے کہ یہی گھر جس پہ بیٹھے ہوئے، اسی گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اسی گھر کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی مل کے حضرت حجت کے نام پر ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ تو جو ہے آپ کی جی، تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ اپنی روشنی کو تمام کیے بغیر نہیں رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اس لیے حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا اور اتنا طویل کرے گا، اتنا طویل کرے گا کہ اسی میں میرے فرزند قائم کا ظہور بھی ہوگا، اور اسی میں اپنی حکومت کو قائم کریں گے کہ ہم لوگ قسطن وعد لکم ولی موجورا۔ اور ان کے بعد، ان کی حکومت ہو جانے کے بعد، جب ان کا نظام حکومت آ جائے گا تب اللہ قیامت کو لے کر آئے گا، اس سے پہلے قیامت کو نہیں لے کر آئے گا، چاہے اس ایک دن کو اتنا طویل کرنا پڑے حضرت حجت کی خاطر۔ یعنی اتنا محکم، اتنا محکم، اتنا محکم۔ ایک بات یاد رکھے گا، ہلک المستعجلون، جب اللہ نے فیصلہ کیا اس سے زیادہ جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، انتظار کرو، انتظار کرو۔ بڑا مشکل کام ہے جب دنیا میں ہر طرف آپ ظلم دیکھ رہے ہوں، بچوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہوں، انہیں جلتا ہوا دیکھ رہے ہوں، ہزاروں لاکھوں بچے ایک ساتھ شہید ہو جائیں، اور ظالم کو بظاہر ایسا لگے کہ کوئی روکنے والا بھی نہ ہو۔ پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب امام تو چھوڑ دیجیے، خدا پر لوگوں کا عقیدہ تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے، خدا بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ آج کل ایسے سوالات ہوتے نہیں ہوتے، خدا ہے یا نہیں؟ خدا اگر ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میں اس سوال کے جواب کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایک پورا نظام دیکھتے ہیں، دنیا خالی ایک نظام کا ڈاٹ ہے، پورا جواب اس میں ہے۔ دنیا کو جب تک آپ آخرت کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھیں گے نا، آپ یقین فرمائیے اگر آخرت کا عقیدہ نہ رہے نا سسٹم میں، تو سب سے پہلے شاید میں ہی دین کو چھوڑنے والا بن جاؤں، اس لیے کہ دین کا پھر کوئی سینس ہی نہیں بنتا، اللہ کے نظام کا سینس نہیں بنتا پھر۔ اس لیے کہ دنیا کی وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دیا جا سکے۔ ایک انسان نے 1,00,000 لوگ مارے ہیں ابھی آپ کے سامنے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ پھانسی دے دیں گے؟ تو ایک مرتبہ مر گیا، وہ 99,999 مرتبہ کب مرے گا؟ آپ میں کیپیسٹی ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کریں؟ نہیں ہے، پھانسی دے دی، ختم ہو گیا۔ پورا حساب کہاں ہوا؟ ابھی پورا حساب باقی ہے ابھی۔ ہاں، ایک اور جہان ہونا ضروری ہے جہاں پر یہ لمیٹیشن نہ ہو، جی، جہاں پر موت بھی اس ظالم کے عذاب میں کمی نہ کر سکے۔ یہ امیر المومنین نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یہاں پر موت ظالم کے عذاب کو ختم کر دیتی ہے، دنیا کے عذاب کو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ ایک مرتبہ موت، پھر اللہ زندہ کرے گا، پھر موت، پھر زندہ کرے گا، پھر موت، پھر زندہ کرے گا۔ اس دنیا کے نظام میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ مل سکے۔ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کو بڑی مثالیں دے دیں، کتنی مرتبہ لوگ ہمارے ساتھ آپس کے معاملات ہیں، فیملی کے معاملات ہیں، شوہر زوجہ کے معاملات، صاحب انہوں نے ہم پہ اتنا ظلم کیا، وہ اربوں میں کھیل رہے ہیں، بس ان پہ تو کوئی سزا ہی نہیں آ رہی۔ اس میں تحمل رکھنا مشکل کام ہے، لیکن تحمل رکھنا کہ دنیا خالی فقط پورا نظام نہیں، ایک ڈاٹ ہے آگے کے نظام کے لیے۔ یہ ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔
اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اب آپ کو ایک فضائل کی طرف جوڑ دوں. دنیا کے نظام میں نہ اتنی قوت ہے کہ ہر ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جا سکے، نہ اتنی قوت ہے کہ ہر متقی کو اس کے اجر کے مطابق جزا دی جا سکے. اب سوچیں جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اللہ دنیا میں اسے کیا دے دے گا کہ علی کی ایک ضربت کا حق ادا ہو سکے؟ ہے ہی نہیں. پوری دنیا کی حکومت بھی جسے مل جائے، وہ ایک رات کا سونا اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. لہذا ایک اور جہاں ضروری ہے کہ جہاں پر یہ دنیا کی خالی مادی نعمتیں نہ ہوں، وہاں پر لقاء اللہ کی کوئی منزل ہے. اے ہائے سبحان اللہ. اللہم صلی علی. تو یہ آیت بھی مولا کے ظہور کی تعویل کے لیے. آخری آیت سلسلے کی پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 86. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. بقیت اللہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. ظاہر ایک ہے، باطن پھر حضرت حجت ہے. اس لیے کہ امام بقیت اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی آخری حجت، یہ مطلب ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر. اگر تم مومن ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ساری دنیا سے بہتر ہے وہ ایک. السلام علیکم بقیت اللہ فی ارضہ. امام کو جو سلام بھی پیش کیا گیا ہے کہ السلام علیکم بقیت اللہ فی ارضہ. سبحان اللہ. اور خود امام نے بھی ایک موقع پر اس کو ارشاد فرمایا اس کیفیت میں کہ احمد ابن اسحاق 11ویں امام کے صحابی ہیں. کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں پہنچا. امام کے وجہ میں آتا تھا تو کہتے ہیں میں اپنی چادر میں، اس چادر کی بھی ایک تفصیل ہے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ چھپا کر امام کے پاس لے کر آئے. وہ چادر کی تفصیل میں کبھی اور پڑھ دوں گا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو، کہ کیسے 160 تھیلے درہم و دینار کے میں مولا کے پاس لے کر آیا. 160 درہم نہیں، درہم کے تھیلے، 160 تھیلے وہ امام کے پاس لے کے پہنچا. میں نے امام کی خدمت میں رکھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو 11ویں امام ہے، اب ان کے بعد کون حجت ہے؟ میں نے کہا کہ مولا آپ کے بعد خلیفہ کون ہے؟ خلیفۃ اللہ. امام نے مجھے جواب دیا کہ اے احمد ابن اسحاق، لم یخل الارض منذ خلق آدم. اللہ نے اپنی زمین کو آدم کی خلقت سے کبھی حجت کے بغیر چھوڑا ہی نہیں ہے. ولا یخلیھا الا ان تقوم الساعہ. نہ کبھی حجت کے بغیر چھوڑے گا قیامت تک کے لیے. اور ایک حجت ہے جو میرے بات ہے، بہ یدفع البلاء عن اہل الارض. اللہ زمین کی بلائیں اس کے ذریعے سے دور کرتا ہے. یہ جو ہوتا نا کہ یہ مولا صاحب اتفاق سے بچ گیا، یہ اللہ کے سسٹم میں اتفاق ہے ہی نہیں. بالکل. اللہم صلی علی. جب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سامنے جو گھڑی ہے وہ بتلا رہی ہے کہ وقت تمام ہو گیا. یہاں جو میرے پاس گھڑی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 5 منٹ باقی ہیں. پتہ نہیں ٹائم آپ نے دیکھے بغیر ہی کہہ دیا 5 منٹ باقی سے. بہ یدفع البلاء عن اہل الارض. اللہ اس حجت کے ذریعے سے زمین کی بلاؤں کو دور کر دے گا. وبہ ینزل الغیث. اور اللہ اسی کے ذریعے سے بارش نازل کرتا رہے گا. امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں احمد ابن اسحاق سے کہ ایک حجت ہے جو خلیفۃ اللہ میرے بعد، اللہ اس کے ذریعے سے بارش بھی نازل کرتا رہے گا. وبہ یخرج برکات الارض. اسی کے ذریعے سے زمین کی برکتیں نکالتا رہے گا. ومثل فی هذه الامه. اور اس کی مثال اس امت میں مثل الخضر، خضر کی طرح ہے. ومثل ذوالقرنین. اور ذوالقرنین کی طرح ہے. اے ہائے. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے دیدار کروا سکتے ہیں؟ کہاں ہے وہ حجت؟ کون ہے؟ کہتے ہیں مولا حسن عسکری اپنے حجرے میں گئے 15 شعبان. مولا حسن عسکری علیہ السلام اپنے حجرے میں گئے، باہر تشریف لائے. وعلی عاتقہ غلام. شانے پر ایک چھوٹے سے بیٹے کو اٹھایا ہوا. اور کہتے ہیں میرے پاس آئے، ایسا لگ رہا تھا، یہ روایت کا لفظ ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاند کی گود میں مشتری ہے، ایسا نور نکل رہا تھا. ہاں، ہم چھوٹے سے بچے کو ہم بھی دیکھتے ہیں، کسی بھی کبھی ہو تو ہمیں اچھا سا لگتا ہے، بڑا پیارا سا، بڑا معصوم سا. حسن عسکری کا بیٹا ہے. ہاں اللہ کی آخری حجت ہے. کہتے ہیں ایسا لگا جیسے کہ چاند کی گود میں مشتری، اتنا خوبصورت. اور مجھ سے کہا مولا حسن عسکری نے کہ اے احمد ابن اسحاق، اگر تو ہمارے خاص چاہنے والوں میں سے نہیں ہوتا نا تو کبھی نہ دکھاتا تجھے. یہ میں دکھلا پتہ ہے کیوں رہا؟ اس لیے کہ ہمارے بہت خاص چاہنے والوں میں سے. کہتے ہیں دیکھا میں نے مولا کو. اس وقت مولا کی دیدار کی دعا کر لیجیے گا اسی وقت آپ یہاں پر بیٹھ کے، آنکھیں کچھ نم ہو چکی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس بچے سے بھی تو کوئی نشانی دیکھ لوں. فَنَطَقَ بِلِسَانٍ فَصِیحٍ عَرَبِیٍّ. بچہ فصیح نہیں بولتا، بولتا بھی ہے تو توتلا بولتا ہے معمولاً. کہ بالکل فصیح و بلیغ زبان میں اس بچے نے بولنا شروع کیا کہ کیا انا بقیت اللہ فی ارضہ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پہلا جملہ جو ہے مل کے صلوات بھیجیں. بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد.
کیا بات ہے جی. انا بقیت اللہ فی ارض والمنتقم من اعدائے، میں ہی بقیت اللہ ہوں اور اس کے اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. فلا تطب اثرا بعد عین یا احمد ابن اسحاق، نام سے پکارا بچے نے کہ اے احمد ابن اسحاق، جب اب اثر دیکھ لیا ہے تو بعد میں اب شک میں نہیں آنا. یہ دیکھ لیا. اب یہ میں اس لیے بھی سنانا چاہ رہا تھا کہ حضرت حجت کی ولادت کے حوالے سے کہ ہوئی کیا بعد میں ہوگی کہ کیا، جو مختلف قسم کے جو اقوال ہیں اس میں سے ایک واقعہ کم سے کم آپ کو مل جائے کہ براہ راست دیکھا احمد ابن اسحاق نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امام حسن عسکری نے فرمایا کہ غیبت میں وہی نجات پائے گا کہ جو ان کی امامت پر ثابت قدم رہ جائے گا. نجات اسی کے لیے ہے. اے مولا، ابھی میرے خیال میں چند لمحے اور باقی ہیں کہ یہ اپنے آپ کے دل کو جو ہے نا جوڑ کے رکھیں. دو کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں حدیث کی روشنی میں، ایک عقیدے کا، ایک عمل کا. عقیدے کا کام یہ ہے کہ صادق علیہ محمد نے ابو بصیر سے کہا کہ اگر میں کل غائب ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ امام نے خود اپنے اوپر مثال دے کر کہا مولا مجھے نہیں پتا، میں تو طاہر میں آ جاؤں، میں کیا کروں، مجھے نہیں پتا. امام نے کہا ابغض ما کنت تبغض واحب ما کنت تحب، اگر میں غائب ہو جاؤں کل تمہیں نظر نہ ہو، یعنی غیبت میں چلا جاؤں، تو تم یہ کرنا کہ انہی سے بغض رکھتے رہنا جن سے بغض رکھتے آئے، اور انہی سے محبت کرتے رہنا جن سے محبت کرتے آئے. سارا عقیدے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو جو ہے یعنی امام نے کہا انہی سے محبت رکھتے رہنا ہم سے، یعنی جن سے کرتے آ رہے ہو، اور انہی کا بغض رکھتے رہنا جو زیارت عاشورہ میں سکھلایا گیا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں نیا تولا بنانے کی ضرورت ہے، نہ تبرہ بنانے کی ضرورت ہے. اللہ بھی وہی ہے، تبرہ بھی وہی ہے. یہ ہو گیا عقیدے کا معاملہ. عمل کا معاملہ کیا؟ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے نیکی کرنے پر قدرت نہ رکھتے ہو، آپ چاہتے نہیں چاہتے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نیکی کر لے؟ کون نہیں چاہے گا؟ امام نے کہا اگر تم قدرت نہیں رکھتے فَلْيَصِلْ صَالِحَ مُحِبِّينَ، ہمارے صالح چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کر لیا کرو، نیکی ہم تک پہنچ جائے گی. بات ایک حق تو بنتا ہے یہاں پر امام زمانہ پر صلوات کا، محمد وعلی محمد علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ نے یہ غیبت کے زمانے میں کرنا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں یہ نہیں ہے کہ مولا کے کچھ صالح چاہنے والوں کے ساتھ کوئی نیکی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اس غیبت میں فریضے کے حق کو ادا نہیں کر رہے. وہ نیکی کہ جس کا کسی کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، اس خلوص کے ساتھ. توجہ آپ کی جی. تو وہ نیکی امام تک پہنچے گی. اب اس میں یہ خود نیکی شروع ہوتی ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ کے اپنے عزیز اقربا اعزا، حتیٰ یہ کہ شوہر و زوجہ میں خالی نیکی کا مت فائنینشل نیکی نہیں، سب سے بڑی نیکی اخلاق کی نیکی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم تو چونکہ زبان سے مولا ہی ہیں. تو بس اب کیا کہوں، میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا، بیڑا پار کہ بات یہ ہے کہ ہم خالی زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہو جائے گا سب کچھ، انشاءاللہ مولا کر دیں گے. میں اس پہ کوئی نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں زیادتی کر رہے ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپس میں جب فیملی نظام جو ہے نا تباہ و برباد ہو گیا، میں وقت بھی نہیں بچا کہ اس کو بات کہہ سکوں. انسان کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں وقت دے رہا ہوں، توجہ دے رہا ہوں، نہیں دے رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، میرا اخلاق کیسا ہے، کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہوں، رویہ کیسا ہے. امام تو کہہ رہے ہیں اگر تم ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرنا. جی یہ گھر سے شروع ہوتی ہے بات. توجہ کیجیے گا. ہاں اس بات کا خیال رکھ لیں. شب 15 شعبان تھی. آگے کراتی سے میں ایک واقعہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، تو میں نے سوچا کہ جس ہوٹل میں تھا اس کا سٹاف جو ہے نا سارا مومنوں کا تھا، تو میں نیکی کروں ان کے ساتھ. اب اگر آپ نے نیکی کی نیت کی تو امام پہنچاتے کہاں سے؟ دیکھیں یہ دیکھ لیجیے گا. کہ میں دل میں آیا کہ میں نیکی کروں. اب کیا نیکی کروں؟ کہ شب 15 شعبان ہے تو میں یہ مومنین ہیں جاؤں ان کے لیے جتنا ہو سکے اچھے سے کچھ لباس لے کر آؤں، یہاں پر خدمت کرنے والے کو دوں. کہتے ہیں اٹھا دیکھا تو وہ میرے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں تھے، ختم ہو گئے تھے. مجھے افسوس ہوا کہ بعد میں اگر میں لے کر بھی آؤں گا کہیں سے نا شب 15 شعبان نکل جائے گی. اتنے میں بیٹھا چلا اپنا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک اور مومن آئے میرے پاس جن کو میں کچھ زیادہ جانتا بھی نہیں تھا. وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ آگے کراتی، چونکہ وہ مشہور خطیب ہیں ایران میں، گفتگو بھی کرتے ہیں میڈیا وغیرہ پر، پہلے کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آگے کراتی دیکھیں یہ جو ہوٹل کا اسٹاف ہے نا، اگر یہ آپ سے آ کر کسی چیز پر شکریہ ادا کرے کہ آپ نے انہیں گفٹ دیے تو شکریہ قبول کر لیجیے گا، ان سے حیرت کا اظہار نہیں کیجیے گا. کہتے میں نے تعجب سے کہا آپ نے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ کہ اس لیے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شب 15 شعبان ہے تو ان کے لیے کوئی نیکی کی جائے.
اور ان کے لیے جو اچھی طرح سے جتنا ممکن ہو سکے لباس وغیرہ میں لے کر آؤں، ان کی خدمت میں پیش کروں۔ میں جب لے کر آیا تو میرے دل میں خیال ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے دوں گا، اب دیکھو اس مومن کی بھی نیکی کیا تھی کہ اس نے چھپا کے دینا چاہا، تو میں اپنی طرف سے دوں گا تو شاید ان کا دل اتنا خوش نہ ہو۔ آپ چونکہ ایک مشہور پرسنالٹی، آپ کی طرف سے اگر میں دوں گا آپ کا نام لے کر تو ان کا دل بڑا خوش ہو جائے گا کہ اچھا ان کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو شکریہ کے لیے آئیں، تو آپ حیرت کے ساتھ نہیں کیجیے گا، ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ اچھا آپ کی طرف سے نہیں تھا شاید یہ، تو میں آپ کو پہلے سے بتانے آیا ہوں۔ اب تو اس ایک مومن کی وہ نیکی کہ اس نے چھپانا چاہا، ایک شخص سے چھپانا چاہا، اگر کراتی نے وہاں پر اس کو میڈیا پہ پڑھا تو شاید سارے ایران کو پتا چلا میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اللہ کیسے ظاہر کرتا ہے پھر۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہنے لگے، خود وہ جو عالم دین وہ کہنے لگے کہ پروردگار تو کیسا کریم ہے، تیری حجت کیسے کریم ابن کریم ہے، کہ میں نے ابھی صرف نیت کی تھی، میں خود اٹھ کے جاتا تو زیادہ دیر لگتی، ہائے 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 ہائے، تو نے اتنا جلدی ایسے اہتمام فرما دیا۔ یہاں نیتوں کو خریدا جاتا ہے، تو جو ہے نیت صحیح رکھے، ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس اچھی صالح نیت کے ساتھ آگے بڑھے اور انشاءاللہ مولا قبول فرمائے، وہ کام ہو سکے نہ ہو سکے، نیت اچھی ہوگی، امام علیہ السلام نیت کو قبول کر لیں گے۔ صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے اور دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، ہماری دعائیں تو معیوب ہو چکی ہیں، اس میں کوئی حیثیت نہیں بچی، اب دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے۔ تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے، لیکن کون یعقوب بن سکے اس یوسف زہرا کے لیے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس جشن کی مبارکباد مولا امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی شب حضرت حضور مکرم اور ان کی دختر بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی علیہ السلام اور حسنین کریمین اور ان کے